بچیوں والے بھی بیچارے کیا کریں، شادی کو ہم نے مشکل ہی اتنا بنا دیا ہے کہ غریب گھرانوں کی لاکھوں جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں اور والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ان کو سماجی رسوم و رواج کے مطابق باعزت طریقے سے رخصت کر سکیں۔ 10 لاکھ کا جہیز، 5 لاکھ کا کھانا، گھڑی پہنائی، انگوٹھی پہنائی، ولیمے والے دن ناشتہ، مکلاوا، کھانا، دیگیں، بچہ پیدا ہونے پر خرچہ، بیٹی ہے یا سزا ہے کوئی؟ مرد ہونا آگے بڑھو، کرو یہ سب خرچہ خود، اور کرو 4 شادیاں۔ سنت کیا صرف 4 شادیوں پر ہی یاد ہے؟ باقی سنتوں پر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کیا؟ وہ بیٹی تو اکثر اس لیے باپ سے فرمائشیں نہیں کرتی تھی کہ پہلے ہی اس کی شادی کا خرچ اور جہیز بناتے بناتے اس کا باپ مکروز ہونے والا تھا۔ منگنی کے بعد اکثر لڑکے والے آتے رہتے تھے اور مہمان نوازی کرتے کرتے اس کی ماں تھک چکی تھی، مگر پھر بھی خالی جیب کے ساتھ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہر آنے والے کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھلاتی اور خوش کر کے بھیجتی تھی۔ کبھی نند، کبھی جٹھانی، کبھی چاچی ساس تو کبھی مامی ساس۔ ہر رشتے کو یکساں احترام دلانے کے لیے وہ الگ الگ ٹولیوں میں آتے رہتے۔ ایسے میں شام کو اس کے بابا جب گھر آتے تو ان کے پاس خاموش بیٹھ کر ان کا سر دبانے لگتی، جیسے باپ کو ہمت دلا رہی ہو یا یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ سوری بابا، میری وجہ سے آپ قرض لینے پر مجبور ہیں۔ شادی کی تاریخ فکس کرنا ایک تہوار بن چکا ہے۔ لڑکی والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ آئیں گے۔ ان کے کھانے پینے کے علاوہ سب کے لیے کپڑے خرید کر رکھنے ہوتے ہیں، چاہے 5 لوگ ہوں یا 50۔ پھر بارات پر لڑکی کے باپ کو 10 بندے گھیر کر پوچھتے ہیں، جی کتنے بندے آ جائیں؟ کیا بولے گا وہ؟ اگر 100 کہے تو جواب ملتا ہے 200 تو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں۔ پھر محلے دار، لڑکے کے دوست، کچھ نہیں تو 400 افراد تو مجبوراً لانے پڑیں گے ساتھ۔ اب لڑکی کا باپ کیا کہے؟ مت لانا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر فرسودہ نظام میں بارات والے دن لڑکی کے ساتھ 2 دیگیں کھانا بھی بھیجنا ہے، جہیز بھی خود بنا کر چھوڑ کر آنا ہے۔ لو مسلمان پاکستانیوں، یوں ہوتی ہے ایک بیٹی گھر سے رخصت۔ اب اس کا آگے کا سسرال میں کیا مول اور وزن ہوگا، یہ اکثر ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، مت کریں ایسا، توڑ دیں یہ رسمیں جن سے ایک باپ توبہ کرے کہ اس کے بیٹی پیدا نہ ہو۔ چھوڑ دیں یہ ہندوانہ رسمیں کہ بیٹیاں ماں باپ کی غربت دیکھ کر اپنی شادی کا خیال ہی دل سے نکال دیں۔ اپنے بیٹے کے لیے سادگی سے نکاح کر کے بہو لا کر دیکھیں، اپنی بیٹی بھی یوں ہی سادگی سے رخصت کر کے دیکھیں، سکون ملے گا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جتنی لاڈلی نہیں ہیں، نہ یہ بیٹے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے محترم۔ خدا کے لیے آنے والی نسل کے لیے زندگی آسان بنا دو لوگو۔ لڑکوں سے کہتا ہوں جہیز مت لینا، اپنی ہونے والی بیٹی پر ترس کھانا جو کل کو تمہارے خراب حالات سے اتنی ہی پریشان ہو سکتی ہے جتنی آج تمہاری ہونے والی بیوی پریشان ہے۔ اللہ نے تمہیں مرد پیدا کیا ہے، کل کو خود کما کر اپنی بیوی کو خوشیاں خرید کر دینا تو بات بنے۔ پچھلے ہی دنوں کراچی کی ایک باکردار اور باوقار سیاسی اور سماجی شخصیت ڈاکٹر معراج الہدیٰ نے اپنی صاحبزادی کی سادگی سے شادی کی تقریب منعقد کر کے اعلیٰ روایت قائم کی ہے۔ مسجد میں نکاح کی تقریب ہوئی اور مسجد سے ہی بغیر جہیز بیٹی کی رخصتی ہوئی۔ شرکا کی ناشتہ بخش سے تواضع کی گئی۔ کیا ہی شاندار طرز عمل ہے۔ دین کی باتیں تو ہمارے بڑے بڑے علماء اور لیڈر تو بہت کرتے ہیں، لیکن عمل ندارت۔ ڈاکٹر معراج الہدیٰ کا کہنا ہے کہ یہ ان کی تیسری بیٹی کی شادی ہے اور تینوں دامادوں نے جہیز لینے سے انکار کر دیا۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں تو ان تمام کنوارے بچوں اور بچیوں کو درخواست کروں گا جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ کرونا کے ان دنوں کا بہانہ ہی سمجھیں، لیکن اپنی شادی اور نکاح کو سادہ اور آسان بنائیں۔ اس میں برکت بھی ہے اور اس سے ان لاکھوں بچے بچیوں کی شادی کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی جو اپنی شادیوں پر بے دریغ خرچ نہیں کر سکتے۔ چند ماہ پہلے اسلام آباد سے میرے اپنے دوست عامر رضا ایڈوکیٹ نے اپنی شادی کی تقریب سادگی سے منعقد کی اور جہیز کا سامان لڑکی والوں سے لینے کی بجائے اپنی جیب سے خریدا۔ کشمیر کے کئی لوگوں کے بارے پتا چلا کہ ان کے تو یہی رواج ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ بات سمجھ لیں
کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق والدین اپنی حیثیت کے مطابق بیٹی کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. بس اگر نمود و نمائش کے بغیر والدین بیٹی کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دیں تو یہ بلا شبہ مباح ہے، لیکن لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ کیا جانا قطعی حرام ہے، اور لڑکی والوں کا نمود و نمائش کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر دینا ناجائز ہے. لیکن یاد رکھیں کہ موجودہ زمانے میں جہیز کا جس طرح رواج ہے وہ ایک بری رسم کی شکل اختیار کر گیا ہے. امیر و غریب ہر ایک کے لیے لازمی درجہ کی چیز ہو گئی ہے، جس میں لڑکی والوں کی طرف سے طویل فہرست کی تکمیل کی جاتی ہے اور اس کی عورتوں میں اور کہیں مردوں میں فخر کے ساتھ تعریف و تحسین کے لیے نمائش کی جاتی ہے، اور معاشرے میں اسے ضروری سمجھ کر نہ دینے والوں کو معیوب نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس لیے لوگ نام آوری یا عزت بچانے کے لیے اپنی حیثیت سے زائد دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا غریب لوگ مقروض ہوتے ہیں اور کبھی کبھار سود و زکوٰۃ کی رقم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پس مروجہ جہیز کی رسم اپنے لوازمات کے ساتھ ایک کبھی رسم بن گئی ہے، لہذا مروجہ طریقے پر اسے دینے سے گریز کیا جائے. خوش دلی سے حیثیت کے مطابق والدین جو دینا چاہیں ضروری چیزیں دینے پر اکتفا کریں. صلہ رحمی کے لیے آئندہ زندگی بھی باقی ہے، ضروری نہیں سب کچھ جہیز ہی کی صورت میں دینا ہے. مروجہ جہیز کی خرابیوں میں سے ایک یہ ہے کہ لڑکیوں کو جہیز دے کر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وراثت سے حصہ دے دیا، اور پھر ورثہ اس کو وراثت سے محروم بھی کر دیتے ہیں. اس عقیدے سے جہیز دینا قانون شریعت کی خلاف ورزی اور اس میں کھلی تحریف ہے. خدا ہمیں دین کی روح کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. منظر بھوپالی کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. باپ بوجھ ڈھوتا تھا کیا جہیز دے پاتا، اس لیے وہ شہزادی آج تک کنواری ہے.